بر صغیر کی تقسیم جہاں آزادی کی نوید تھی، وہیں یہ مسلمانوں کے لیے ہجرت، قربانی اور خون کا خراج بھی تھا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا، مگر اس کے قیام کے ساتھ ہی ایک ایسا خونی سفر شروع ہوا جس میں لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانیں، عزتیں اور گھر بار قربان کیے۔ اس ہجرت کے سب سے خونی اور لرغہ خیز مناظر خونی ریل گاڑیوں کی شکل میں سامنے آئے۔ یہ ریل گاڑیاں صرف لوہے کی نہیں بلکہ قربانی، مظلومیت اور انسانیت کے زخموں کی تصویریں تھیں۔ تقسیم ہند کے فوراً بعد مسلمانوں نے ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ ٹرینیں اس ہجرت کا سب سے بڑا ذریعہ بنیں، مگر بدقسمتی سے یہی ٹرینیں مسلمانوں کے لیے موت کا پیغام بن گئیں۔ دشمن عناصر نے ان ٹرینوں پر حملے شروع کر دیے اور ان کے مسافروں کو بے دردی سے شہید کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ ٹرینیں پاکستان پہنچتی تو ان میں ایک بھی زندہ انسان نہیں ہوتا تھا۔ یہ لاشوں سے بھری، خون سے لت پت ریل گاڑیاں تاریخ میں خونی ریل گاڑیاں کہلائیں۔ ہندو انتہا پسند تنظیمیں جیسے RSS اور بعض سکھ جتھوں نے ان قافلوں پر حملے کے منظم منصوبے بنائے۔ انہوں نے پہلے سے ریل کی روانگی کا پتہ لگایا، پھر ویران مقامات پر حملہ کیا۔ درخت کاٹ کر پٹڑی پر رکھ دیے جاتے، ٹرین رکنے پر حملہ ہوتا۔ تلواریں، کرپانیں، کلہاڑیاں اور بندوقیں استعمال ہوئیں۔ مردوں کو قتل کیا گیا، خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ کئی خواتین نے عزت بچانے کے لیے خود کو قتل کر لیا یا بچوں سمیت کنووں میں کود گئیں۔ 14 اگست 1947 کے اگلے دن امرتسر سے ایک ریل گاڑی لاہور کے لیے روانہ ہوئی۔ ٹرین میں سینکڑوں مسلمان سوار تھے۔ راستے میں دشمنوں نے حملہ کر کے ہر فرد کو شہید کر دیا۔ جب یہ ٹرین لاہور پہنچی تو ہر ڈبے میں لاشیں تھیں۔ عورتیں، بچے، بوڑھے سب شہید ہو چکے تھے۔ ریل گاڑی کے نیچے خون بہہ رہا تھا اور پورا لاہور سوگوار ہو گیا۔ ستمبر 1947 میں دہلی سے چلنے والی ایک ٹرین پر راستے میں کئی مقامات پر حملے ہوئے۔ دشمنوں نے ٹرین کو روکا اور بے دردی سے قتل عام کیا۔ جب یہ ٹرین لاہور پہنچی تو پورے شہر میں ماتم برپا ہو گیا۔ لاشوں کی حالت دیکھ کر ریلوے ملازمین رو پڑے۔ ان لاشوں کو دفنانے کے لیے اجتماعی قبریں بنائی گئیں۔ ہزاروں خواتین نے عزت بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔ کئی عورتیں زندہ جلائی گئیں یا دریا میں پھینک دی گئیں۔ کئی علاقوں میں خواتین نے اجتماعی خودکشی کی۔ ایک زندہ بچ جانے والی عورت نے بتایا، میں اپنے بچے کے ساتھ ٹرین میں سوار تھی۔ حملے میں میرے شوہر اور بچے مارے گئے۔ میں زخمی ہو کر لاشوں میں پڑی رہی۔ اسی حالت میں پاکستان پہنچی ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو جب خونی ریل گاڑی کی اطلاع دی گئی تو وہ لرز گئے۔ انہوں نے کہا، ہمیں پاکستان لاشوں کے انبار پر ملا ہے۔ ہم ان قربانیوں کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ پاکستان پہنچنے والی خونی ریل گاڑیوں کو دیکھ کر پاکستانی عوام، سرکاری اہلکار اور فوج کے جوان اشک بار ہو گئے۔ تمام لاشوں کو احترام سے دفنایا گیا، زخمیوں کا علاج کیا گیا، زندہ بچ جانے والوں کو سہارا دیا گیا۔ مہاجرین کے لیے پاکستان میں عارضی کیمپ بنائے گئے جن میں خوراک، دوا اور رہائش کا انتظام کیا گیا، مگر ان کیمپوں میں بھی ہجرت کے زخم دکھائی دیتے تھے۔ اس وقت قوم میں قربانی کا جذبہ تھا۔ پاکستان کی آزادی کی قیمت کا احساس گہرا تھا۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا رواج قائم ہو چکا تھا۔ لاہور، سیالکوٹ، راولپنڈی اور ملتان میں اجتماعی قبریں موجود ہیں۔
جہاں ان شہیدوں کو دفن کیا گیا۔ یہ قبریں ہر سال ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ پاکستان آسانی سے نہیں ملا۔ خونی ریل گاڑیوں کی داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ پاکستان کی بنیادیں قربانی، ایثار اور ایمان پر استوار ہیں۔ آج ہمیں ان شہداء کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اس وطن کی خدمت و حفاظت کرنا ہمارا دینی، قومی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ خونی ریل گاڑیاں صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ زندہ حقیقت ہیں جو ہمیں جھنجھوڑتی ہیں کہ پاکستان کے پیچھے لاکھوں قربانیاں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس وطن کو فساد، ناانصافی اور بے عملی سے پاک کریں اور ان شہداء کے خوابوں کو پورا کریں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، یہ سلسلہ ہم 14 اگست 1947 کے حوالے سے شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم آپ کو اس وقت پیش آنے والی مختلف کہانیوں کے بارے میں بتائیں گے اور آپ ان کہانیوں کے ذریعے جان سکیں گے کہ یہ وطن عزیز کتنی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے اور آج ہم اس کی فضا میں سانس لے رہے ہیں، اور اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیے وہ کم ہے۔